روس یوکرین جنگ رکوانے کا امریکی مشن، یوکرینی صدر زیلنسکی اور یورپی رہنماؤں کی وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ سے ملاقات، بولے ہم جنگ کے خاتمے کے لیے صدر ٹرمپ کی سفارتی کاوشوں کو سراہتے ہیں، جنگ میں کافی نقصان ہو چکا، ہم بھی جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں لیکن ہمیں پہلے اپنی سیکیورٹی کی ضمانت چاہیے، سفیر کی اجلاس کے لیے تیار ہوں، امریکی صدر ٹرمپ بولے دنیا میں امن کے خواہاں ہیں، اب تک 6 جنگیں بند کرا چکے ہیں جن میں پاک بھارت جنگ بھی شامل ہے، یوکرین کے لوگ امن اور خوشحالی چاہتے ہیں، روسی صدر بھی جنگ روکنے کے خواہاں ہیں، جنگ میں بہت سے لوگ مارے جا چکے، یوکرین روس جنگ ختم ہوگی، کب ختم ہوگی یہ نہیں بتا سکتا، معاملات ٹھیک رہے تو روسی اور یوکرینی صدر کی ملاقات کراؤں گا۔ خیبر پختونخوا میں کلاؤڈ برسٹ، بارشوں، سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ سے تباہی، سوابی کے گاؤں داروڑئی میں کلاؤڈ برسٹ، 15 افراد جاں بحق، درجن سے زائد گھر ڈوب گئے، 2 بچوں سمیت 8 افراد کی نماز جنازہ ادا، گدون میں مکان کی چھت گرنے سے 4 افراد جاں بحق، 7 زخمی، اسٹیفا موڑ ندی میں شدید طوفانی، پانی گھروں اور دکانوں میں داخل، شہری چھتوں پر چڑھ کر جانے بچانے پر مجبور، کھوڑ میں پل اور گاڑیاں ریلے میں بہہ گئیں، ایبٹ آباد کی تحصیل حویلیاں کی دوڑ ندی میں طوفانی، شاہراہ ریشم کا ایوب پل بیٹھ گیا، ٹریفک بند، نوشہرہ میں بارش کے دوران چھت گرنے سے میاں بیوی جاں بحق، پشاور میں موسلادھار بارش سے سڑکیں تالاب بن گئیں، نشیبی علاقے زیر آب، پانی گھروں میں داخل، سوات، شانگلہ، بنیر، کوہاٹ، کرک اور چارسدہ میں بھی بارشوں سے صورتحال خراب، کئی مقامات پر زمینی رابطے منقطع ہو گئے۔ آفت زدہ بنیر مسلسل تیز بارشوں اور سیلاب کی زد میں، ضلع میں جاں بحق افراد کی تعداد 222 ہو گئی، ڈپٹی کمشنر کے مطابق بشنوئی، بتئی، قادر نگر شدید متاثرہ علاقے قرار، 1400 سے زیادہ افراد محفوظ مقامات پر منتقل، 89 خاندان دوسرے علاقوں کو نقل مکانی پر مجبور، 5 سرکاری اسکول مکمل تباہ، 17 کو جزوی نقصان پہنچا، گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول باغ قلعے کی 4 دیواری منہدم، گورنمنٹ ہائی اسکول غازی خانئی میں اساتذہ کی حاضر دماغی سے 300 بچوں کی جانیں بچ گئیں، انتظامیہ کا تمام بند سڑکیں کھولنے کا دعویٰ، برساتی نالوں میں پانی کی سطح تاحال بلند، متاثرین نے امدادی سرگرمیاں تیز کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ لوگوں کا گھر تباہ ہوا ہے مکمل طور پر، ادھر کھانے اور ٹینٹ وغیرہ کی اشد ضرورت ہے لوگوں کو۔ مین روڈ جو ہے ہمارا کلیل اور سوات کا، یہ روڈ سیدھا سوات جاتی ہے، تو وہ روڈ ہمارا مین روڈ بند ہے، اوپر جو ہے زیادہ بند ہے، اس میں پہاڑیں وہ گری ہے، تو وہ اس کا کھلنا ابھی تک ناممکن ہے۔ وزیراعظم کا وفاقی کابینہ کی 1 ماہ کی تنخواہ سیلاب متاثرین کے لیے عطیہ کرنے کا اعلان، شہباز شریف کی زیر صدارت امدادی سرگرمیوں پر اجلاس، وزیراعظم کی تمام متعلقہ وزراء کو بجلی، پانی، سڑکوں اور دیگر سہولیات کی بحالی کی نگرانی کی ہدایت، کہا جب تک متاثرہ علاقوں میں آخری شخص تک مدد اور بنیادی انفراسٹرکچر کی بحالی نہیں ہو جاتی، متعلقہ وفاقی وزراء وہیں رہیں گے۔ وزیراعظم نے کہا مصیبت کی اس گھڑی میں وفاقی اور صوبائی حکومت کی کوئی تفریق نہیں، متاثرین کو وزیراعظم پیکج کے تحت امدادی رقم دی جائے گی، NHA کو ترجیحی بنیادوں پر راستے کھولنے کی ہدایت، NDMA کو نقصانات کا حتمی جائزہ پیش کرنے کا حکم، وزارت خزانہ کو NDMA کو ضروری وسائل فراہم کرنے کی ہدایت۔ مانسون کے رواں سیزن میں 670 افراد جاں بحق، 929 زخمی ہوئے، چیئرمین NDMA کی وزیراعظم کی زیر صدارت اجلاس میں بریفنگ، وفاقی وزراء کے ہمراہ پریس کانفرنس میں چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر نے کہا سیلاب متاثرہ علاقوں میں اب بھی 80 سے 90 لاپتہ افراد کی تلاش جاری ہے، 23 سے 31 اگست اور 10 ستمبر تک ملک میں مانسون کی مزید 2 سپیل متوقع ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا NDMA صوبائی حکومتوں سے رابطے میں ہے، وفاقی وزیر مصدق ملک کہتے ہیں موسمیاتی تبدیلی سے کلاؤڈ برسٹ کی صورتحال ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے تباہ کن سیلاب اور قدرتی آفات انسانی لالچ اور ماحولیاتی بے حسی کا نتیجہ قرار دے دیا، سوشل میڈیا پر پیغام میں کہا پہاڑوں کو کاٹا جا رہا ہے، درختوں کا صفایا ہو رہا ہے، ندی نالوں اور دریاؤں کے کناروں پر غیر قانونی ہوٹل اور مارکیٹیں بنائی جا رہی ہیں جو قدرت کے انتقام کو دعوت دینے کے مترادف ہیں۔ وزیر دفاع نے کہا چور، ٹھیکیداروں، حکومتی اہلکاروں اور سیاسی نمائندوں کی ملی بھگت سے اربوں روپے کے کاغذی پل اور سڑکیں لمحوں میں پانی کے ریلوں میں بہہ گئیں، ناجائز دولت کی ہوس کا یہ سیلاب اب معاشرے کی اخلاقی بنیادوں کو بھی تباہ کر رہا ہے۔ خواجہ آصف نے کہا اس ساری تباہی کی قیمت بے گناہ اور غریب عوام کو اپنی جان و مال سے ادا کرنا پڑ رہی ہے، جبکہ اصل مجرم بچ نکلتے ہیں۔
بالائی پنجاب میں کلاؤڈ برسٹ کی وارننگ، مری میں موسلادھار بارش، مری اسلام آباد ایکسپریس وے پر لینڈ سلائیڈنگ، پہاڑ سے بڑے بڑے پتھر گرنے سے سڑک کا نصف حصہ متاثر، ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ موٹر وے پولیس نے مری جانے والی ٹریفک کا رخ موڑ دیا۔ چکوال، سہاوا، پنڈی گھیب، گوجرخان، ملتان، سرگودھا، احمد پور سیال اور گڑھ مہاراجہ میں بھی برسات۔ کوہ سلیمان میں بارش سے رود کوہیوں میں طوفانی، دریائے سندھ میں تربیلا، کالا باغ، چشمہ اور تونسا بیراج پر درمیانے درجے کا سیلاب۔ دریائے ستلج میں ہیڈ سلیمانکی کے مقام پر پانی کی سطح مزید بلند۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع۔ سندھ اور بلوچستان کے مختلف شہروں میں بھی بارش کی پیشگوئی۔ بارشوں کا حالیہ سلسلہ 22 اگست تک جاری رہے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا اپنی ایک ماہ صوبائی کابینہ کا 15 روز کی تنخواہ سیلاب زدگان کو دینے کا اعلان۔ اراکین صوبائی اسمبلی 7 دن، گریڈ 17 اور اس سے زائد گریڈ کے افسران 2 دن، گریڈ 1 سے 16 تک کے ملازمین اپنی 1 دن کی تنخواہ عطیہ کریں گے۔ وزیر اعلیٰ کا عطیات کے شفاف استعمال کے لیے پی ڈی ایم اے میں اکاؤنٹ کھولنے کا فیصلہ۔ جام حق افراد کے لواحقین کو فی کس 20 لاکھ روپے معاوضہ دیا جائے گا۔ مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف کہتے ہیں معاوضوں کی ادائیگی کے لیے 85 کروڑ روپے جاری کر دیے۔ سندھ اور بلوچستان حکومتوں کی جانب سے سیلاب زدگان کے لیے امداد بھجوائی گئی۔ محمد ہیلی کاپٹر حادثے کے شہداء کی میتیں آبائی علاقوں کو روانہ۔ پائلٹ کرنل ریٹائرڈ شاہد سلطان کی ایبٹ آباد میں سرکاری اعزاز کے ساتھ تدفین۔ سیکورٹی فورسز نے یوم آزادی پر بلوچستان کو بڑی تباہی سے بچایا۔ کلعدم مجید بریگیڈ کا سہولت کار پروفیسر گرفتار دہشت گرد شہریوں کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی کوئٹہ میں نیوز کانفرنس، کہا گرفتار شخص اپنے گھر پر دہشت گردوں کا علاج بھی کرتا رہا۔ محرومیوں کی جو داستان سنائی جاتی ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ عوام دہشت گردوں پر نظر رکھیں اور ان کی حمایت نہ کریں۔ پریس کانفرنس میں سرفراز بگٹی نے گرفتار شخص کا ریکارڈ شدہ اعترافی بیان بھی سنایا۔ ملزم عثمان قاضی نے بتایا وہ ٹیلی گرام کے ذریعے کلعدم تنظیم کے رہنماؤں سے ہدایات لیتا تھا۔ ریاست نے اسے عزت اور وقار دیا، مجھے اور میری اہلیہ کو نوکری دی، اس کے باوجود ریاست سے غداری کا مرتکب ہوا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں پاکستان کو کوئی میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ ملکی معیشت درست سمت کی جانب گامزن ہے۔ نواز شریف کے دور میں پاکستان دنیا کی 24ویں بڑی معیشت تھی۔ اسحاق ڈار کے لندن میں میڈیا سے گفتگو، کہا ابھی 26ویں ترمیم ہضم کر رہے ہیں، 27ویں ترمیم کی کوئی ضرورت نہیں۔ اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کے حل کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ ون ونڈو آپریشن کے تحت پاسپورٹ کے مسائل حل کر رہے ہیں۔ پاکستان سب ہمسایوں سے اچھے تعلقات چاہتا ہے۔ اسحاق ڈار نے پاکستانی نژاد برطانوی اراکین پارلیمان سے بھی ملاقات کی۔ جلد پنجاب میں بھی جاپان جیسی ترقی نظر آئے گی۔ یوکوہاما کی طرح پنجاب میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، ایسا لگ رہا ہے جیسے لاہور میں ہی جلسہ کر رہی ہوں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا جاپان کے شہر یوکوہاما میں اوورسیز پاکستانیوں سے خطاب، کہا حکومت سنبھالی تو ڈیفالٹ کی تلوار لٹک رہی تھی، لیکن آج ملک ترقی کر رہا ہے۔ پی ٹی آئی دور میں دوست ممالک سے تعلقات خراب ہوئے، اگر سڑکیں بنانے سے قوم نہیں بنتی تو کیا گالیاں دینے سے بنتی ہے؟ پاکستان نے مارکا حق میں فتح حاصل کی۔ وزیر اعلیٰ نے یوکوہاما شہر کے حکام سے ملاقات کی، لاہور اور اسلام آباد میں تیز رفتار ٹرین چلانے کے لیے جاپانی ماہرین سے بریفنگ لی۔ صاف پانی کی فراہمی اور ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے جاپان کے تجربات سے سیکھنے کا فیصلہ۔ پاکستان کو موسمیاتی تبدیلیوں اور بڑھتی آبادی کے چیلنجز درپیش، ماحولیاتی جنگ میں نجی شعبے کو حکومت کا ساتھ دینا ہوگا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا پاکستان ہندو کونسل جاب فیئر اور تیسری تعلیمی نمائش کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا پرائیویٹ سیکٹر کو معاشی استحکام کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کہتے ہیں معیشت میں بہتری کے باوجود پاکستان کو معاشی اصلاحات کے چیلنجز کا سامنا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ کم ہوتی ہوئی مقامی بچت ہے، جس سے ملک کو غیر ملکی فنڈنگ پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ کراچی میں سیمینار سے خطاب میں کہا مہنگائی اور شرح سود میں کمی اور جی ڈی پی میں اضافہ بھی مقامی سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال نہیں کر سکتا۔ پاکستان اور ایران کا زرعی تجارت بڑھانے پر اتفاق، ایران کا پاکستان سے چاول خریدنے کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر خوراک رانا تنویر حسین کی سربراہی میں وفد کا دورہ ایران، جاری اعلامیے کے مطابق ایران پاکستان سے گوشت بھی خریدے گا۔
मकई दरामद करने पर भी इत्तफाक। पाकिस्तानी आमों की बरामदात में रुकावटें जल्द खत्म की जाएंगी। राना तनवीर हुसैन कहते हैं दोनों मुल्कों के दरमियान ज़रूरी ताउन के नए दौर का आगाज हो गया है। अदालती उमूर में बैरूनी मुदाखलत पर जज को 24 घंटों में रिपोर्ट करना होगी। उस पर एक्शन 14 रोज में होगा। शिकायत करने वाले जज के वकार को हर सूरत मलहूज़े खातिर रखा जाएगा। कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी ने फैसलों की मंजूरी दे दी। कमेटी का इजलास चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत हुआ। जायदाद और कत्ल के मुकदमात 24, रकूम के तनाज़ात के मामलात 12 माह में निपटाए जाएंगे। किरायादारी मुकदमात, फैमिली दावे और लेबर केसेस 6 माह में निपटाए जाएंगे। कमेटी ने कम उम्र अशखास के फौजदारी केसेस 6 माह, कत्ल केस निपटाने के फौजदारी ट्रायल की मुदत 24 माह तय कर दी। इजलास में तमाम हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस और अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने शिरकत की। अटॉर्नी जनरल ने ज़ेरे हिरासत शख्स को 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के लिए मैकेनिज्म बनाने की यकीन दहानी कराई। सेनेट ने इस्लामाबाद में बच्चों के रोजगार की ममानियत का बिल मंजूर कर लिया। 14 साल से कम उम्र लड़के को मुलाजमत पर भर्ती नहीं किया जाएगा। ऐसा करने वाले को 6 माह कैद और 50,000 रुपये जुर्माना होगा। बच्चे को नुकसानदेह काम के लिए भर्ती करने पर 1 लाख रुपये जुर्माना और 3 साल तक कैद की सजा होगी। बच्चे को गुलामी, जबरी मुशक्कत या मुसल्लह तनाज़ात में इस्तेमाल करने पर 10 लाख रुपये जुर्माना और 3 साल कैद होगी। बिल के तहत बच्चे को पोर्नोग्राफी के लिए इस्तेमाल करने पर 10 लाख रुपए जुर्माना और 3 साल कैद की सजा होगी, जबकि मनशियात के लिए इस्तेमाल करने पर 10 लाख रुपए जुर्माना, 3 साल सजा होगी। सेनेटर फौजी अरशद ने बिल पेश किया। सेनेट इजलास के दौरान ऐवान में चूहा घुस आया, अराकीन में हलचल मच गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा सेंटर, कोट अब्दुल मालिक और पासपोर्ट ऑफिस शाहदरा का अचानक दौरा। शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। मोहसिन नकवी का हुक्काम पर बरहमी का इजहार। कहा जब हर सेंटर पर शनाख्ती कार्ड बनवाने की सहूलत मौजूद है तो दूसरे सेंटर जाने का कहना नाकाबिल कबूल है। पासपोर्ट की डिलीवरी मुकर्ररा मुद्दत में यकीनी बनाने का हुक्म। भारत रूस से तेल की खरीदारी बंद करे, अमेरिका की फिर मोदी हुकूमत को वार्निंग। मुशीर व्हाइट हाउस बराए तिजारत पीटर नुवारो कहते हैं भारत रूस से तेल खरीद कर यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस की मदद कर रहा है। भारत अब रूस और चीन के करीब हो रहा है। अगर भारत चाहता है कि उसे अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर समझा जाए तो वो अपना रवैया बेहतर करे। अमेरिकी कंपनीज के लिए भारत को जदीद अस्करी टेक्नोलॉजी मुंतकिल करना खतरनाक कदम हो सकता है। रूसी तेल खरीदने पर अमेरिका ने भारतीय मसनूआत पर 50% टैरिफ आयद किया। 27 अगस्त को अमेरिका भारत तिजारती मुज़ाकरात भी मुलतवी कर दिए। पुतिन का भारतीय वज़ीर आज़म मोदी को टेलीफोन, ट्रंप से मुलाकात, यूक्रेन जंग पर तबादला ख्याल। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की भारतीय हममंसब जयशंकर से नई दिल्ली में मुलाकात। दो तरफा I don't know for sure, पढ़ के देखूंगी, लेकिन मेरा चाइल्डहुड एम हमेशा यही रहा है कि न्यूरो सर्जरी में स्पेशलाइज करूंगी। एम्स यही है कि पाकिस्तान में भी और दूसरी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में भी आके काम करूं, स्पेशली न्यूरो पे, स्ट्रोक्स पे, पैरालिसिस पे, इस तरह की चीज़ों पे आके फास्ट एक्शन मेडिसिन बनाऊं। ई लेवल्स में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाली वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर तालिबा महनूर चीमा का कहना है कि वालिदैन की सपोर्ट के बगैर कामयाबी मुमकिन नहीं थी। ब्यूरो चीफ यूके मुज्तबा अली शाह से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए महनूर चीमा का कहना था कि वालिदैन ने हमेशा मेरा साथ दिया, रहनुमाई की और हर मरहले पर हौसला अफजाई की। तमाम बच्चों और नौजवानों के लिए पैगाम है कि मेहनत और लगन से काम करें। और बीजिंग में इंसान नुमा रोबोट्स खेलों के आलमी मुकाबले इख्तिताम पजीर। वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स में 16 ममालिक की 280 टीमों ने हिस्सा लिया। रोबोट्स ने दौड़, लॉन्ग जंप, फुटबॉल और दीगर इवेंट्स में महारत दिखाई। चीनी कंपनीज के रोबोट्स ने सबसे ज्यादा तमखे जीते। चीनी कंपनी ट्यांगोंग के रोबोट ने 100 मीटर फासला 21.5 सेकंड्स में तय करके सोने का तमगा जीता।